आज़म को मुंतखब करने जा रहे हैं। बल्दिया का इलेक्शन नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां से तय होगा इंशाअल्लाह। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से रोज कोई ना कोई इस तरह की वाहियात किस्म के, जिसको हिंदी में कहते हैं अनाप शनाप किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। एक जनाब इनके एक कह दिए कि 30,000 रोहिंग्याओं के नाम वोटर लिस्ट में है। मैं उस वक्त भी कहा और आज भी कह रहा हूं बीजेपी के लोगों को, ये आप 1,000 नाम, ये 100 नाम दिखा दो जिस रोहिंग्या के, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर लिस्ट तैयार करता है। मैं दारुसलाम में बैठ के तैयार नहीं करता वोटर लिस्ट। फिर उसके बाद एक साहब कह दिए कि मजलिस को वोट लेना मुल्क के मफाद में नहीं है। चेपीडी का शेरवा होने, और उन्होंने आकर बोले मजलिस को वोट देना मुल्क के मफाद में नहीं। क्यों मुल्क के मफाद में नहीं? बिकॉज MIM इज प्रमोटिंग रैबिड इस्लामिज्म। रैबिड का मतलब क्या है? जमहूरियत में अगर कोई हिस्सा लेता है, 1960 से मजलिस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो एलियनेशन को खत्म करने के लिए, ये रैबिड किस्म के जो चीजें होती है उसको खत्म करने के लिए, रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, जमहूरियत में एतमाद पैदा करने के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो बीजेपी बोलती नहीं, रैबिड इस्लामिज्म को प्रमोट कर रहे। अरे भाई, जमहूरियत में इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं मैं, हमारी पार्टी लेती आई है, और फिर ये बोलना कि मुल्क के मफाद में नहीं है मजलिस को वोट देना। क्या मुल्क आपके बाप की जागीर है, मेरे बाप का नहीं है? ये बोलना कि इनको वोट दे। फिर एक मिनिस्टर आकर रोज कोई ना कोई नई बात। अब कल एक बोल दिए कि अगर बीजेपी जीतती है तो पुराना शहर में हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भाई साहब, ये सर्जिकल स्ट्राइक का जो टर्म है वो इस्तेमाल होता है एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क के ऊपर हमला जब करती है, जैसा कि हमारी बहादुर फौज ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक किया। मैंने उसका वेलकम किया था, मगर बीजेपी की ज़हनियत इतनी खराब है कि सिविलियन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करती है। क्या यहाँ की पुलिस नाकाम है? क्या तेलंगाना की पुलिस फेल हो गई? क्यों पाकिस्तानियों को नहीं निकाल सकते साउथ जोन से, पुराने शहर से? हम बीजेपी से पूछना चाह रहे, अगर पुराने शहर में पाकिस्तानी है तो इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर आयद होती है, क्योंकि ये इनकी सरासर नाकामी है कि वो सो रहे थे और पाकिस्तानी घुस गए। मैं तो नहीं बुलाया ना, मैं जानता हूं। अगर आपको मालूम तो चलो कल तक 100 नाम बताओ पाकिस्तानियों के, बताओ आप 100 नाम कौन है वो पाकिस्तानी जो हमारे पुराने शहर में आके रह रहे हैं। मकसद क्या है कि मुसलमानों को और हिंदुओं में एक नफरत की दीवार को उठाया जाए, ये इनका मकसद है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो रोहिंग्या पाकिस्तानी को पकड़ेंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कौन रोका? आपका सिकंदराबाद का MP मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके पास कलमदान है होम का, वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है क्या? अट्ठा चम्मा खेल रहा है बैठ के यहाँ हैदराबाद में? नाम निकालना था, मगर मकसद क्या है? वही नफरत पैदा करो, टेंशन पैदा करो, और हर चीज माशाल्लाह से जो मिनिस्टर दिल्ली से बीजेपी का आता वो शुरू करता मजलिस से, खत्म करता सदुद्दीन ओवैसी पे। अरे क्या है भाई, मैं इस उम्र के हिस्से में आ गया कि अब मेरी निस्बत भी कोई कबूल नहीं करता, मगर शुरुआत करेंगे मजलिस से। बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने 2019 से 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए बीजेपी ने क्या पैसे दिए? कोई जवाब नहीं। एक बता दो तुमने क्या दिया पैसा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आए? नहीं जवाब देंगे। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, सैलाब आया, हजारों घर पानी में डूब गए। जब बीजेपी को तौफीक नहीं है कि अपने मिनिस्टरों को भिजाकर दिखाते कि जाओ जाकर देखो कि हैदराबाद में लोग परेशान है, नहीं आए, उसके बावजूद भी एक पैसा नहीं देते। आज जो 10,000 की स्कीम के लिए गरीब परेशान है,
اگر بی جے پی کی حکومت دلی کے بادشاہ نریندر مودی ان کی حکومت حیدرآباد کی عوام کی تکلیف کے وقت ساتھ دیتے تو 10,000 کی جگہ گورنمنٹ کا جیو ہے کہ ایک ایک گھر کو 80,000 سے 1 لاکھ روپے ملتے. آپ نے ان غریبوں کو محروم کر دیا, ایک پیسہ نہیں دیتے. اور کیا بات کر رہے ہیں, اس ریبڈ اسلامزم ایم آئی ایم کو ووٹ دینا نیشن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ایم آئی ایم روہنگیاؤں کے ناموں کو ڈال رہی, اب تو افغانیوں کا بھی ذکر ہو گیا ماشاءاللہ. مانے ہم جو ہے روہنگیا کے نام آ گئے, افغانی آ گئے, پاکستانی آ گئے. ارے کہاں یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ بی جے پی فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے, بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے, اور بی جے پی اس بلدیہ کے الیکشن میں اپنی شکست کو تسلیم کر چکی ہے. انشاءاللہ بی جے پی نہیں جیتے گی, میری بات یاد رکھیے آپ, کیونکہ حیدرآباد کی عوام دوبارہ نہیں چاہتی 1980 اور 1990 کا دور حیدرآباد میں آئے, اور مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی وہ دور کو کبھی آنے نہیں دے گی. 6.5 سال سے جب سے تلنگانہ بنا, حیدرآباد میں کرفیو چھوڑیے, ٹینشن نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے کریڈٹ میں دیتا ہوں حیدرآباد کی عوام کو, حیدرآباد کی پولیس کو, اور مجلس اتحاد المسلمین کو. اسی لیے میں ملک پیٹ کے تمام رائے دہندگان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی حیدرآباد کو بچانے کی ہے, یہ لڑائی برانڈ حیدرآباد کو پروٹیکٹ کرنے کی ہے, اور حیدرآباد کے تعلق سے بی جے پی جو واہیات قسم سے جھوٹ اور بکواس بک رہی ہے. آپ بتائیے کہ حیدرآباد ایک برانڈ نیم ہے پورے ملک میں اگر 5 شہر ہیں جو ہندوستان کے لیے گروتھ انجن ہے وہ حیدرآباد ہے. ایمیزون کا سب سے بڑا دفتر حیدرآباد کو آ رہا ہے, مائکروسافٹ کا امریکہ کے بعد سب سے بڑا دفتر حیدرآباد میں, بڑی بڑی سافٹ ویئر کمپنیاں کروڑوں روپے انویسٹ کر رہی ہیں, پی پی آفیسز ہیں, رات میں ہمارے بچے اور بچیاں جا کر کام کرتے ہیں, روزگار سے لگتے ہیں, اور یہ بی جے پی اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. شرم آنی چاہیے لوگوں کو کہ ایک مجلس کی مخالفت میں تم حیدرآباد کے نام کو خراب کر رہے ہو, حیدرآباد کے برانڈ نیم کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ 1 دسمبر کے دن حیدرآباد کے تمام حیدرآبادی لوگ حیدرآباد کے نام کے لیے, حیدرآباد کی ترقی کے لیے, حیدرآباد کے ہندو مسلم اتحاد کے لیے, حیدرآباد کے کمپوزٹ کلچر کے لیے, ملک پیٹ کی ترقی کے لیے, حیدرآباد کے امن کے لیے, مجھے یقین ہے کہ نہ صرف ملک پیٹ بلکہ پورے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے رائے دہندگان برانڈ حیدرآباد کی کو بچانے کے لیے بی جے پی کی ضمانت کو ضبط کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور بی جے پی کی شکست یقینی ہے. ارے تم نریندر مودی کو بلا کے کیمپین کرو, چلو پرانے شہر میں دیکھیے کیا ہوگا. بلاؤ وزیر اعظم کو, بلاؤ اور کیمپین کراؤ, بتائیں گے تم کو. یہ کیوں بلا رہے ہیں لوگوں کو, بلاؤ, تمہارا اصل جو چہرہ ہے بلاؤ, مودی کو بلا کر مقابلہ کراؤ, لگاؤ مودی کی میٹنگ, دیکھ لو کتنی سیٹ تم جیتتے. یہاں پر بہار میں کون سا تیر مارے آپ, 2019 میں جو الیکشن ہوا تھا پارلیمنٹ کا, بی جے پی نے بہار میں 222 اسمبلی سیٹ جیتی تھی. 222 1.5 سال میں 75 پر آ گئے. تم کون سی دنیا میں تم رہ رہے. ہم بہار میں 20 سیٹ اور 5 جیتے. انشاءاللہ تعالی جو سفر مجلس کے بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ اب رکنے والا نہیں ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہاں سے ہمارے امیدوار منہاج کو کامیاب کریے. مجلس کے امیدوار نے آج میرے کینڈیڈیٹ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ منہاج بے لوز بے نفس ہو کر ہر ایک کا کام کیا. منہاج بلا لحاظ مذہب ملت ہر رائے دہندگان کا کام کیا. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں آپ اپنے گھر سے نکلیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ بی جے پی کے پاس دکھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. خالی لمبی لمبی چھوڑتے, ایک سے ایک فنٹی ماسٹر, یعنی حد ہو گئی. 15 لاکھ بولے, 15 لاکھ گئے. نوکریوں کا وعدہ کرے, لاک ڈاؤن لگائے,
جب نہیں لگانا تھا میں نے تلنگانہ ٹوڈے اخبار میں آرٹیکل لکھا تھا یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے. چیف منسٹر کے سی آر نے بہت بڑی غلطی کی لاک ڈاؤن کو قبول کر کے. کے سی آر کو لاک ڈاؤن کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ کانسٹیٹیوشن میں آئین میں سمویدھان میں اسٹیٹ لسٹ میں لا اینڈ آرڈر آتا ہے. چیف منسٹر نے بہت بڑی غلطی کی لاک ڈاؤن کو قبول کر کے. میں بول بھی رہا تھا مت کرو آپ طے کرو کہ کب لاک ڈاؤن کہاں لگنا چاہیے. لاک ڈاؤن لگائے 3.5 مہینے غریب برباد ہو گیا. آمدنیاں ختم ہو چکی ہیں لاکھوں نوکریاں جا چکی ہیں برباد ہو گیا غریب. جب اس کی بات کرتا ہوں میں تو بی جے پی بولتی ہے جنا ہو گیا. ارے جنا اتنا جنا سے محبت بی جے پی کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا. کچھ تھا کیا رشتہ تمہارا 60-70 سال پہلے ان لوگوں سے اور ویسی جنا ہو گیا. ارے کہاں جنا ہوا پاشا. جو جنا کو ماننے والے تھے وہ بھاگ گئے پاکستان کو رضاکار. ہم جنا کو ٹھکرائے 2 نیشن تھیوری کو ٹھکرائے. ہم نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور ہم نے بھارت کو قبول کیا اور ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے. یاد رکھو بی جے پی والوں یہ ہماری باپ کی سرزمین ہے. اس لیے باپ کی سرزمین ہے کہ ہمارے ابا کے 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 ابا جب دنیا میں قدم رکھے تو یہی رکھے. تو ابا کی زمین سے کسی مائکا لال کی ہمت نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کو معلوم کیا جنا سے محبت ہے. جا مرو. ہم کو بھارت سے محبت ہے اور صبح قیامت تک ہم رہیں گے. سنو آر ایس ایس والوں بھارت کے سمویدھان کو بچائیں گے بھارت کو بچائیں گے. بھارت کی گنگا جمنی تہذیب اور سیکولرزم کو بچائیں گے. حیدرآباد میں جو امن کا ماحول پیدا ہوا ہے اس امن کے ماحول کو اور مضبوط کریں گے. بی جے پی بولتی ہے ہندوؤں کے خلاف ہے. ارے تمہارا ایم ایل اے جو بیٹھا ہے نا اسمبلی میں گنگا منہ نہیں کھول سکتا. لفظ نہیں پڑھ سکتا انہیں. خالص سے منہ سے کیا نکلتا ہندو مسلمان ہندو مسلمان. اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مندر کو 10 کروڑ روپے دو. چیف منسٹر دم بخود ہو گئے. اکبر صاحب آپ بالکل کیا بری بات ہے. ہر ایک کو اختیار ہے جمہوریت میں اپنے مذہب پر چلنے کا. ہم اپنی مسجدوں کو صبح قیامت تک آباد رکھیں گے بھارت میں انشاءاللہ تعالی. اس مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آئیں گی. وہیں پر مندروں میں لوگ جا کر اپنی عبادت اور گھنٹے بجائیں گے. اس سے ہم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. بتائیے آپ بی جے پی والوں تم نے کیا کیا. تم نے مسجد کو توڑی. ہم نے مندر کے لیے 10 کروڑ روپے حکومت سے مطالبہ کیا. ہم دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے تم توڑنے کا کام کرتے ہو. ہم گھروں کو ملانے کا کام کرتے ہم دیواروں کو مٹانے کا کام کرتے. تمہارا کام دیواروں کو اٹھانا تمہارا کام انسانوں کے ذہنوں کو بانٹنا. آج میں تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ بے خوف ہو کر 1 دسمبر کے دن آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کا استعمال کریے. مجلس کو کامیاب کریے. برانڈ حیدرآباد کو بچائیے اور حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کو نکل کر حیدرآباد کو بچانے کے لیے ایک مثبت پیغام دے کر مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کریے. جب پولنگ بوتھ کو جائیں گے پتنگ کا نشان دکھے گا بیلٹ پیپر پر. بسم اللہ بول کے بٹھائیے مہر اور دبا کر اس پتنگ کے نشان پر پورے اعتماد کے ساتھ ماریے کہ میں مجلس کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ حیدرآباد میں یہاں کے امن کو برقرار رکھ سکے. ملک پیٹ میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی دلت سب مل کر رہے. بلالا صاحب یہاں کے ملے. اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے پتنگ پر مہر لگا کر آپ اپنی جماعت کے امیدواروں کو کامیاب کریے. شکریہ. السلام علیکم.